بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ الاجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان فرما دیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجئے۔ فرمایا، جیسے بھیجنے والا اللہ ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہواروں کی اولاد، شہواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ خاوی اور باری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا۔ حضرت جابر بن سمرتہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور پر نظر ڈالتا۔ بلا آخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے کے کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہاں ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ اونٹ کا رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا جی بیچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے کا دو گے؟ تو انہوں نے کہا اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو اور قیمت، کیونکہ قافلے کے لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار اس شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا؟ کسی نے جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا چیز گروی رکھی جائے، یار اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ کسی کو ہوش نہ رہا، ایک نے کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ بھی دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ چنانچہ اس عورت کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہے وہ لوگ جن سے ہمارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرا ہے ہمارے آقا کا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین ہے سیرت کا اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرغانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا یہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا اور اس کا نام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزانہ اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد گھر واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور معبد سے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب فرمایا رسول کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر المعبد نے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبر اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشموں مکین بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریشم مبارک گنے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو پروقار ہونے جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور با رونق ہوتا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی چڑھتے رہتے تھے، گفتگو واضح ہوتی تھی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ ہوتی، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے، فریب اور قریب سے دیکھتے تو سب سے زیادہ خوبصورت، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے، قد درمیانہ تھا، نہ اتنے طویل کہ آنکھوں کو برا لگے نہ اتنے پست کہ آنکھیں معیوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب زو شاداب اور قد آور ہو، ان کے ساتھی ان کے گرد حلقے بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتن گوش ہو کر غور سے سنتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو اسے فوراً بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترش روتے اور نہ ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تو ابو معبد کا شوہر بولا، خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں گا۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم خلیہ مبارک اور سراپاکی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک شخص در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آیا۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تو نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے لگا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ گیا۔ یہاں پرانی آبادیاں تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا اور اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں دو نہیں، یہ جس اونٹ یہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھجوائیں، مجھے گھر چھوڑا ہے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لی اور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا اور داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔
اور مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔